أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ پارہ نمبر 26 حامیم۔ علم کے بغیر عمل، یہ تو بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور گھر سے وہ نکل جائے تو کیا منزل تک پہنچے گا؟ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور جنت تک پہنچنے کے لیے اس کا جو راستے کا علم ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم راستے پر نہیں چلے تو پہنچیں گے کیسے؟ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مثلا ایک شخص عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو خوب ٹھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کرتا ہے جو اللہ کو مطلوب ہی نہیں، اس کا تھکنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ شیطان کی چالوں میں سے ایک اہم چال ہے کہ مختلف طریقوں سے وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے وہ روکتا رہے۔ امام ابن الجوزی فرماتے ہیں، جان لو ابلیس کو لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے، اور پھر جب وہ اس کے علم کی چراغوں کو بجھا دیتا ہے اس کے اندھیروں میں جسے چاہے وہ ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھائے گا۔ ابن خبیرہ رحمۃ اللہ جو ہیں کہتے ہیں کہ شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان قرآن پڑھنے کو چھڑوائے گا، یا پھر پڑھ بھی لیں یا یاد کر بھی لیں، لیکن غور و فکر سے دل جو ہے وہ اس کو گھبرانے شروع کروا دے گا۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ جو ہے اس سے شیطان روکے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اس سے ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس کو راستہ مل گیا، پھر یہ میرے انجام تک نہیں پہنچ پائے گا۔ سورۃ الاحقاف۔ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی ثنا و تعظیم بیان کی، اور اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ کا ارشاد کیا ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کریں، رہنمائی حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اس کے خزانوں کو پہنچیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو اس کے ساتھ ہی آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر بھی کیا۔ تو بات کیا ہے کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اسی نے یہ کتاب نازل کی، اور اس لیے اتاری کہ انسان آسمان اور زمین کے بارے میں صحیح نقطۂ نظر پر قائم ہو، اس سے صحیح فائدہ اٹھائے، اور پھر جس رب نے پیدا کیا اس کو یاد رکھے، اس کی عبادت کرے، اس بات پر پورا یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے جہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے، ہمیشہ کے ٹھکانے کے لیے تیاری کرنی ہے۔ ان کی مستقر رہائش گاہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں مقصد نہیں، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک وقت مقرر تک کے پیدا کیا، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے ہیں، اس کو سمجھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 5، وہ کون ہے؟ ایک طرف تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے فریادیں کرتے ہیں، جن کو واسطے بناتے ہیں، اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو یہ آگے جا کر نظر نیاز کیوں رکھتے ہیں، ان کے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارا جائے ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے۔ اسی طرح افسوس کے سہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈ آ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، جس طرح بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یا علی مدد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کے لیے نہیں ہے، مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ مدد بس صرف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے۔ لیکن لوگ عموماً ان بات کو بھول کر صرف لوگوں کو دیکھا دیکھی یا اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں کیے گئے طرح جس طرح وہ کلمات ادا کرتے ہیں اسی طرح کرنا شروع کرتے ہیں، اور بعض اوقات سوچتے بھی نہیں ہیں، غور بھی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے، اور ایسے کلمات انسان کو شرک میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار جواب نہیں دے سکتا، یعنی اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جو مر چکے ہیں قبروں میں وہ پکارنے والوں کی پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ آیت نمبر 6، قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم کو میں پکارتے تھے۔
ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر، یعنی انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہاں آپ دیکھیے کس سے کہلوا رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ آپ ان کو بتا دیجئے، کل کا آیا نا، آپ کہہ دیں پہلے میں، یعنی کوئی نرالا رسول نہیں ہے، پہلے بھی رسول آتے ہیں، ان کی طرح میں بھی رسول ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں نہیں جانتا مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہذا تمہیں بھی کیا کرنا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کی فکر کرنی ہے۔ میرا کام جو ہے محض تمہیں خبردار کرنا ہے۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں کہ جب انسان نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے کرہ ڈالا تو عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن معذون بیمار ہو گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی، لیکن وہ فوت ہو گئے۔ ہم نے انہیں کے کپڑوں میں رہنے دیا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابو صاحب، یہ عثمان کی کونیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اکرام سے نوازا، یعنی مرنے کے بارے میں کس طرح کی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے۔ کہتی ہیں میں نے کہا، واقعہ مجھے علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا، یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی اچھی مہمان نوازی ہوگی۔ آپ نے فرمایا، واقعی عثمان انکار کر چکے، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام اعلیٰ کہتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی کسی کا تزکیہ نہیں کروں گی، البتہ اس واقعے سے مجھے بڑا رنج ہوا، پھر میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن معذون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، آپ سے خواب بیان کیا، آپ نے فرمایا یہ اس کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ۔ تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حالات بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم نہیں کہہ سکتے۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ قسم کھا کر یقینی طور پر کہہ دینا کہ فلاں تو جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں لینے سے ہمیں بچنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اچھے گمان رکھنے چاہیے، اچھی امیدیں ہونی چاہیے، لیکن دعا، گمان اور امید یہ ججمنٹ ہمیں نہیں کر سکتے، یعنی ہم مکمل کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ یعنی آیت 11، وہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایک معاشرے کے کمزور افراد ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، تو یہ کیوں ایمان لے آئے؟ اگر اسلام واقعی کوئی اچھی چیز ہوتی تو پہلے سردار ایمان لاتے، لیکن یاد رکھیے اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں ہے کہ اس کو صرف پڑھے لکھے لوگ یا سمجھدار لوگ قبول کریں۔ بعض اوقات ایک شخص کی دنیا کے معاملات میں اچھی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی پہچان وہ جلدی کر لیتا ہے، حق جلدی اس کے سامنے آتا ہے، وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس طرح کہ اس کا کیوں ہوا، پھر جس نے پیدا کیا عبادت تو اسی کی ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی کوئی منطق نہیں ہے کہ انسان اس کی تہ تک پہنچے۔ الگ بات ہے جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے دنیا کا بھی، اس کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علم والوں کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور پھر چونکہ جو خود ایمان نہیں لائے تو یہ ضد میں کہتے ہیں کہ یہ پرانا جھوٹ ہے۔ آیت 15 میں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کو حکم دیا گیا، پھر اس میں خاص طور پر ماں کے حق کو تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، تکلیف کے ساتھ وہ پیدا کرتی ہے، پھر پالتی ہے، دودھ پلاتی ہے، اس لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے، یہاں تک کہ بچہ ڈیپینڈنٹ جو ہوتا ہے جتنا وہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاز سے بھی زیادہ اہم قرار دیا۔ معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اس میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ پھر میں نے دوسری طرف سے آ کر آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا بھلا ہو، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، واپس جا کر ان کی خدمت کرو۔ تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا، آپ نے تیسری دفعہ بھی وہی جواب دیا، ساتھ ہی آپ نے فرمایا، اس کے قدموں کے لیے جنت ہے، اس کو لازم کر لو، جنت وہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا کوئی اور نہیں ہوتا،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف بچے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا حسن ہے، یعنی اس پر کوئی احسان والد والدہ خانہ کوئی بھی ہو، اس کے علاوہ باہر ہو، دین کیا کہتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی احسان کے بدلہ احسان کے سوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ بہت اہم اور خوبصورت اصول کہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے، اور جب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، اور ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کر والدین کا حق بھول جاتے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہاں پہ تاکید کی گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں مصروف تھا عبادت میں۔ اس نے کہا، اے جریش، تو جریش کے دل نے کہا، اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے، دوسری طرف میری نماز ہے۔ وہ پھر بولی جریش، اس نے کہا، اے اللہ، میری والدہ اور ادھر میری نماز، میں کیا کروں؟ تیسری دفعہ بھی ماں نے پکارا، پھر یہی ہوا تو انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ماں خفا ہو گئی، اس نے کہا، اے اللہ، جریح کو موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ اس کی عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا گیا۔ اس سے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ جریح کا ہے، یعنی تہمت لگا جریح پہ۔ تو یہ الزام سن کر وہ اپنی عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا، وہ عورت کہاں ہے؟ یہ دعویٰ کرتی ہے یہ بچہ مجھ سے ہے۔ جریح نے بچے کو مخاطب کر کے کہا، اے شیخ خواہ، یعنی اے دودھ پینے والے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے بتایا، میرا باپ جو ہے بکریاں چرانے والا ہے۔ بہرحال چونکہ عبادت گزار شخص تھا، اللہ نے اس سے الزام کو دفع کیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہوئی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی کسی شدید مدد کی ضرورت، ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی نیک کام ہے، وہ بھی نیک کام ہے، اس وقت کیا کروں؟ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ کون سا کام ڈیلیٹ کیا جائے اور کون سا کرنا ہے۔ یعنی ماں نے کسی کام کے لیے بلایا تو وہ ضروری ہوگا۔ اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اگر نفلی نماز کر رہا تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہو جاتی ہے۔ جب بھی نفل اور فرض کے درمیان میں آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے تو ہمیشہ فرض کی طرف جائیں۔ اسی طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے یہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا بھی سبب بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کیا۔ کسی دوسرے شخص نے بھی نکاح کا پیغام بھیج دیا، اس نے اس مت کو پسند کیا، مجھے بڑی حیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو، یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو۔ تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا ماں کے ساتھ نیک سلوک۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ابن عمر کے پاس موجود تھے۔ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا، اس نے اپنی ماں کو اپنے پشت پہ اٹھایا ہوا تھا، یعنی کندھوں پہ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کا موتی اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا، اے ابن عمر، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا، یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پر اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا؟ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں ہم باقاعدہ خدمت بھی نہیں کر سکتے، تو ضرور دعائیں کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں، آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں، اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کے لیے دعاؤں سے کیا کیجیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں پر احسان کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ جیسا کسی نے ہمارے ساتھ کیا آپ بھی ویسا کر دیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ کام کر سکیں جو اس نے ہمارے لیے کیا۔ لائک ماں نے تو بچہ جنم دیا، بچہ تو یہ نہیں کر سکتا نا، تو اس صورت میں والدین کے لیے دعا کریں، ان کی تعریف کریں، جو انہوں نے احسانات کیے ان کو مانیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے منہ پہ یہ خوش آمد ہوگی، ان کے پیچھے بھی جہاں کہیں ممکن ہو والدین کو اچھے الفاظ میں تذکرہ کرے۔ لیکن افسوس عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے شکایتیں لے کے ہر جگہ مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق، اچھی تربیت، اچھے احسان کا وہ ذکر نہیں کرتے۔ اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی کی بھی ہے، اس صورت میں بھی صبر
کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کیجیے کہ وہ دین کی طرف آئیں، کیونکہ بعض اوقات جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں وہ اول فول باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پہ احسان کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ہے کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی گئی ہے وہ بھی قابل توجہ کہا گئی، یعنی اس میں انسان کی رہنمائی کی جا رہی جو 40 سال کا ہو جائے۔ آپ میں کوئی بھی 40 سال کا اگر ہے وہ اسے توجہ سے وہ دیکھے، نئی سرے سے وہ توبہ رجوع کرے، کیونکہ ایک نیا دور اس کا شروع ہو گیا، وہاں پھر وہ اللہ کی طرف وہ زیادہ راغب ہو، اور پھر اس پہ مصروفیات بھی انسان کی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو گئے، ادھر سے والدین بوڑھے ہو گئے، جو شخص خود 40 کا ہے تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر 60 سے اوپر ہوگی۔ اس طرح عورت کی ذمہ داریاں بھی چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، باپ کی کمائی کی وجہ سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس وقت کہا گیا ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یعنی خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے احسان کے جو طریقے ہو سکتے ہیں ضرور کیجیے، ان پہ مال خرچ کیجیے، ان کی خدمت کیجیے، ان کو خوش کرنے والے کام کیجیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے والدین ہماری جنت، اس میں کئی طریقے ایسے بتائے گئے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اگر دنیا میں ہے، اگر نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ دیں۔ جب آپ ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کیا کریں کہ یا اللہ جی میرے والدین کی طرف سے ہے اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ اس اجر کو ملٹیپلائی کر کے سب کو اس کا اجر دے گے، اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں، وہاں مجھے قاری کی تلاوت کی آواز سنائی گئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے تو آپ کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے، یعنی حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت اس نے سلوک کرتے تھے۔ اب ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ والدین بھی اگر نیک ہوں، جیسے دعا میں بھی ہے انعمت علی، یعنی جو مجھ پہ انعام کیا، مجھ پہ نعمت کی، اور وعلی والدی، اور میرے والدین کو نیکی توفیق دی۔ تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ جو والدین کے اوپر انعامات ہوتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت۔ سورہ کہف میں بات ہوئی تھی وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی بچوں کا والد جو نیک تھا۔ تو دین کا علم رکھنا، ان کا بعمل ہونا، یہ اولاد کے نیک ہونے میں ایک سبب ہے، یہ کلی نہیں۔ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں، لیکن کوئی ایکسیپشنل کیس اس طرح ہوتا ہے۔ زیادہ کیا ہے، عمومی طور پر والدین نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، ان نیکیوں کا اثرات بچوں کی زندگی پہ ضرور پہنچے گا۔ آیت نمبر 17، کچھ نیک والدین کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں، لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ پھر جنت کے 100 درجے اور ہر ایک کا الگ درجہ، اور درجہ کس کے مطابق ہے؟ عمل کے مطابق۔ صحابہ کرام نیکیوں کی دنیا میں بدلہ ملنے پہ ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا مصعب بن عمیر شہید کر دیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں یہ سیادہ کر کفن کیا گیا، اس سے سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں چھپاتے سر کھلتا، پھر ہمارے لیے دنیا کو شادہ کی گئی، ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں ہی نہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا اگرچہ آپ روزے سے تھے۔ آیت نمبر 21، اسی سی صورت کا نام احقاف ہے، یعنی ایسی آگ جس میں دردناک عذاب تھا، پہ کتنی نیک روحیں ہیں کہ بہت بڑی تعلیم اور تربیت کے بغیر جیسے ہی قرآن میں پہلا انٹروڈکشن ہوا، قرآن کا ادب کیا، قرآن سننے کا مطلب ہی سمجھ گئے کہ کیوں پڑھایا جاتا ہے، کیوں سنا جاتا ہے، تو پہلا کام کیا کیا، جب پہنچے تو قرآن کو غور سے سنو، یعنی خاموشی کے ساتھ سنو، اس سے ہی غور و فکر و تدبر آتا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے بعد اوقات تراویح ہو رہی، امام پوری قوت سے پڑھا رہا، پیچھے سے لوگ باتیں کیے چلتے جا رہے، اس سے یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ امام کو بھولنے کا منشا ہوا، لیکن ہم اس باتوں کو نہیں دیکھتے۔ پھر بعد اوقات ہنسنا شروع کر دیا۔ پکنک پہ آتے ہیں تو مسجد کا احترام ہونا لازمی ہے، قرآن کا احترام ہے، نماز کا احترام ہے، ضروری بات کرنی پڑے تو ہمیں آہستہ سے کرنی چاہیے، اس کے علاوہ ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اپنی آوازیں بلند کر کے امام کے پیچھے یا کسی بھی ایسی جگہ پہ یہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ پھر قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اتر سکتا، ہم پر اثر نہیں کر سکتا، اور جب اندر نہیں اترتا پھر دینے کے قابل ہم کیسے ہوتے ہیں۔
پھر جنات نے چونکہ قرآن کو خوب غور سے سنا تھا اور جب واپس گئے اپنے قوم کے پاس وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اپنے قوم پر جا کر خبردار کیا دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا، اس کی کیا تعلیمات ہیں، بالکل وہی میسج سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں بھی ہم نے پڑھا تھا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کر آنے چاہیے تاکہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، واپس جا کے اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں دائی تو آئے ہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا کہ کوئی رسول بھی ان کے اندر آیا ہو، اور جو رسول انسان کی طرف آئے وہی جنات کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جنوں کو قرآن سنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ لوگوں نے سر جھکا لیا، شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائے۔ آپ نے 3 دفعہ یہی بات کی، لوگ اٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود ان کی طرف گئے، پھر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شال الجنون کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے آس پاس ایک حلقہ یعنی خیالی ایک حلقہ کھینچ لیا، دائرہ کھینچا۔ آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر بھی اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانے یعنی لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دینے لگا، ملی جلی آوازوں کا شور سنا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا اور آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے جو ان میں قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ اسی طرح جنات کے ایک دائی آپ کے پاس آیا تھا، آپ کو ساتھ لے کے گیا تھا، آپ نے پھر قرآن سنایا تھا، اس کی بھی ہمیں کافی تفصیلات ملتی ہیں۔ پھر تورات کے بعد انجیل کا انہیں پتہ چلا، قرآن کا پتہ چلا، سورۃ المحمد یعنی مشرکین مکہ جسے مسجد حرام کو آباد کرنا چاہتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے، صلح رحمی کرتے، مہمان نوازی کرتے، تو یہ سارے عمل ان کی کوئی جزا نہیں ملنی، ان کے اعمال ضائع ہو جانے ہیں کیونکہ یہ مشرکین تھے۔ پھر انہی میں سے قریش میں سے جو لوگ ایمان لے آئے، پھر اللہ نے ان کی برائیاں دور کی، ان کا حال درست کیا، پھر آگے بھی اچھا انجام ہوا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پہ ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کر رہے، آخرت کے لیے ہی نہیں کر رہے، تو وہاں اس کا اجر ہمیں کیسا ملنا؟ پھر پوزیشن کیا ہے واضح کیا، جنگ بدر میں ہوا تھا، فدیہ لیا گیا، مسلمانوں میں سے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ مومن جنت میں اپنی منزل، اپنا مقام، اپنے گھر کو اچھی طرح پہچانتا ہے، یعنی قیامت کے دن جب وہ جنت میں بھیجا جائے گا، مخصوص جنت اس کے لیے جس لیول پر ہوگی، جس درجے کی ہوگی، اس تک کیسے پہنچے گا جیسے دنیا میں کوئی اپنے گھر پہنچتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسانی، یعنی نہ ہی وہ کسی سے کوئی راستہ پوچھے گا، نہ کوئی بھول چوک، نہ کوئی ٹرن لینا ہے، کیا کرنا کیا کچھ بھی نہیں، وہ سیدھا سیدھا اپنی جنت میں چلا جائے گا۔ مومن جنت میں اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے خادم سب کی طرف ایسے رہنمائی پائے گا جیسے دنیا میں اپنے سارے رشتوں کو پہچانتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس میں سے ہر شخص اپنی جنت کو، گھر کو اپنی دنیا کے گھر سے بہتر طور پہ پہچانے گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے امید ہے تم اپنی نیک اولاد سمیت جنت میں داخل ہونے سے پہلے وہاں اپنی رہائش گاہیں بنوا لو گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کون سے ایسے کام کیے جائیں جس سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ایمان ہے، پھر عمل صالح بہت دفعہ آیا۔ اب عمل صالح کیا چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز عمل صالح میں آتی ہے نماز۔ افسوس آپ فرض نماز بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں اور سنت تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اور افسوس یہ ہے کہ رمضان میں بھی سنت نہیں پڑھتے۔ افطار ہو رہی ہیں، پارٹیاں ہو رہی ہیں، مغرب کے فرض پڑے دوبارہ واپس افطاری کی طرف بھاگ گیا۔ مساجد میں بھی یہی حال ہے، گھروں میں یہی حال ہے۔ آپ نے فرمایا دن میں 12 رکعت سنت پڑھنے سے جنت میں گھر ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص دن میں 12 رکعت ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اسی طرح 4 کی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے پڑھنا بھی جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ پھر اسی طرح مسجد بنانا، مسجد کی تعمیر خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، زندگی میں اپنے مال کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے گھروں کے لیے ضرور رکھیں۔ بعض اوقات تعمیر کرنا ہوتا ہے، ان کو چلانے کے لیے روزمرہ کے اخراجات مثلا بجلی کا خرچہ، ہیٹنگ، پانی، سارا کچھ
کہاں سے چلتے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے دیے صدقات ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں، اسی سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں۔ اس لیے تعمیر میں چاہے ایک اینٹ لگوا دیں، کہیں بھی اس کا اہتمام کر لیں، اگر اینٹ لگ جائے، مسجد بن جائے، کھڑی ہو جائے، اس کو آباد کریں۔ یہ بھی عمل صالح میں بڑا عمل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اس کی آبادی بڑھائیں، اس کو صاف ستھرا رکھیں، خوبصورت بنائیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے تیار رکھیں۔ پھر اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا، اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کرنا، کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں، کسی لالچ میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی بیمار کی عیادت یا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کرنے جاتا ہے، آسمان سے پکارنے والا اعلان کرتا ہے، تم بھی پاک ہوئے، تمہارا چلنا بھی پاک ہے، تم نے جنت میں گھر بنا لیا۔ یعنی بیمار کی عیادت اتنی بڑی نیکی ہے۔ پھر اس میں دیکھیے کتنے بیمار ہاسپٹل میں ایسے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دور پار کا نہیں۔ ایسی جگہوں پہ جایا کریں، طریقے وہاں پہ جا کے دیکھیں، ان کو وزٹ کریں، ٹائم سپینڈ کریں۔ گھر میں بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، نیکی کے بہت سے کام ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنے اوقات میں سے وقت نکالیں صرف اللہ کی خاطر۔ اب اپنی صفوں کو پورا کرنا، یعنی صفیں ان کو پر کریں گے تو جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس میں کوتاہی ہم کرتے ہیں، دھیان نہیں رکھتے دائیں بائیں کیا ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شگاف کو پر کرتا ہے اللہ اس کے لیے گھر میں جنت بناتا ہے، اس کے ذریعے اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ ہم عمل صالح کی بات کر رہے تو بعض اوقات ہم عمل صالح صرف حج یا عمرہ کو سمجھ لیتے ہیں، وہ زیادہ عمل صالح ہیں، لیکن اگر ہم صف میں کھڑے ہیں کسی عام مسجد میں بھی اس کے گیپ فل کر رہے تو شاید یہ عمل صالح نہیں۔ اگر ہم اللہ کی خاطر گیپ کو فل کریں گے تو یہ بھی جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی خاطر جھگڑا چھوڑ دینا، اپنے حق کو ختم کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا جنت کی ایک جانب میں ایک شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ گے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور ایک محل کا جنت کے درمیان میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہو، اور جنت کے اعلیٰ منزلوں میں سے ایک محل کا اس شخص کے لیے جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ آیت 7 دین پر جمع کر رکھے گا، یعنی اپنی جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرے گا، اللہ تمہیں دین پہ جمائی رکھے گا، پھر انشاءاللہ خاتمہ بخیر ہوگا۔ یاد رکھے کفر صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر میں آتا ہے کہ میں مانتا ہوں لیکن یہ کیا ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ ان احکامات کے ساتھ بغض رکھنا جو اللہ نے نازل کیے ان کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یعنی اس طرح چوپاؤں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، یہ لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ دنیا کے عیش و عشرت اور دنیا کے مزے اور ان میں سب سے بڑا مزہ کھانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے پیٹوں اور ان کی شرمگاہوں کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے، کل آنے والے دن میں کیا ہونا ہے اس سے وہ غافل ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضرورت کی تحقیقیں استعمال کرتا ہے، اور منافق مزین ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفلی کرنے اور ڈیکوریٹ کرنے میں وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور کافر تو عیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھانا پینا، اور زیادہ کھانے والے کا انجام تو اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنے ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا، اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، اور خصوصاً جنت کی نہروں کا پانی پرانا نہیں ہوگا، اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی کوئی میل کچیل نہیں، کوئی مکھیوں کے پر، کوئی ٹوٹی ہوئی ٹانگیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ پھر مجلس میں جو بیٹھتے ہیں اس طرح سر ہلا ہلا کر بتاتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ سمجھ میں آ رہا، لیکن سمجھتے کچھ نہیں، دھیان کہیں اور لگایا ہوا۔ باہر جا کے پوچھا بھلا کون سی بات ہوئی، خواہشات کے پیچھے لگے رہنا، یہ دراصل دین کے علم میں، سمجھ میں، اللہ اور رسول کی بات کو سمجھنے میں پیچھے کرتا ہے۔ جان لیجیے علم حاصل کیجیے تو جہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی۔ سفیان ابو عیینہ سے مروی ہے، ان کو علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے کیا نتیجے ہیں، انہوں نے کہا، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا اس کے آغاز ہی اللہ نے علم کے ساتھ کیا، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، یعنی اللہ نے عمل سے حکم عمل علم کے بعد دیا۔ اسی طرح فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، یعنی جان لو کہ دنیا کا جو کھیل ہے وہ تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے اعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یعنی اولاد اور مال جو ہے تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ بات بھی جان لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو کہ تم غنیمت حاصل کرو جو بھی۔
تو اس کے بعد تقسیم کا حصہ، یعنی بار بار علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ عمل ہو نہیں سکتا، اس منزل تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ انسان کو کب تک علم حاصل کرنا چاہیے؟ بڑھاپے تک، بوڑھا ہونے تک وہ چھوڑ دے، ریٹائرمنٹ، قبر تک، مرتے دم تک وہ دعا کرے۔ آخری وقت بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، ہم اللہ کی عبادت میں ہوں، نیکیوں کے کام میں ہوں، کیونکہ جو علم کے راستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ ہمیں تمام چیزیں صرف رمضان کی حد تک نہیں کرنی چاہیے، زندگی کا اصول بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں ہماری کنٹرکشن ہو جاتی ہے، ہمیں زیادہ ٹائم ملتا ہے، دنیا کے کاموں کو ہم کم کرتے ہیں، رمضان کے بعد بھی باقی کاموں کے ساتھ ساتھ اس چیز کو ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 22، رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ عام رحم کیا ہے؟ دینی رشتہ داری، دینی تعلقات، جن لوگوں کو آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں، اس میں ایمان والوں کے ساتھ محبت کے لازم ہونے کی وجہ سے صلح رحمی واجب ہوتی ہے۔ ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، حقوق بجا لائے جائیں، انصاف کیا جائے، ان کے درمیان بیماروں کی عیادت کی جائے، مر جائیں تو غسل دیا جائے، جنازہ پڑھا جائے، دفن کیا جائے، یہ تمام عام رحم میں ہے۔ اور خاص رحم کیا ہے؟ رشتہ داروں کے معاملے میں رحم، جو ماں باپ دونوں کی طرف سے بنتے ہیں، یعنی ماں کے رشتہ دار بھی اور باپ کے رشتہ دار بھی، اور ان کے خاص حقوق، یعنی خرچہ کرنا ان پہ، ان کی دیکھ بھال، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال، یہ سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو تب سے قریبی رشتہ داری سے آغاز ہونا چاہیے۔ قطع رحمی کے نقصانات کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر ہم رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں، صرف کرنے کا فائدہ ہے، نقصان بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جائیں گے، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں سائڈ پہ رکھ دی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رشتوں سے کاٹا یا جھوٹی قسم کھائی، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کی حالت میں 3 دن تک وہ خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زیادہ چھوڑا، اس حالت میں وہ مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا۔ اس لیے یہ بغض، یہ دشمنیاں، یہ ناراضگیاں لمبی نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 23، سمجھ ہی نہیں آتی کیا غلط کر رہے۔ دیکھیے جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جائے تو حجتیں ایسے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تعلقات، حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ان کا دھیان رکھیے، جو تالا لگا دل پر، یہ بند دروازے کی طرح ہے، یعنی اس کے دل کے اپنے دروازے بند ہیں، جس کو تالا لگا جب تک کھولا نہیں جائے گا دروازہ کھلے گا نہیں، دروازہ کھلے گا نہیں تو انسان کیسے جائے گا؟ تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایمان، قرآن کیسے جائے گا؟ حالانکہ جب قرآن دل میں آ جائے تو دلوں کو کھول دیتا ہے، عقل کو تیز کرتا ہے۔ امام قوف فرماتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑو، کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سچشمہ ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی تھی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھولے گا۔ تو قرآن سے دل کھلتے ہیں۔ آیت 25، کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح لے کر پھر دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو اسی میں آگے بڑھا دیتا ہے، ان کو خوش کرتا ہے کہ یہ فیلڈ اچھا ہے۔ اللہ نے منافقین یعنی یہودیوں کا بھی بیان کیا۔ پھر دیکھیے سورت میں بار بار اعمال کے ضائع ہونے کا بیان ہے، یعنی ضائع نہ کیجیے۔ قرآن میں غور و فکر تدبر سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کن کن چیزوں سے، کن کن سوچوں سے، کن کن قولوں سے، کن کن عمل سے انسان کے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ 23 میں بعض اوقات انسان کا سارا کیا کرایا ضائع ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اعمال ضائع ہونے کی کیا صورتیں ہیں؟ ایمان لانے کے بعد کفر کر دینا، نیک عمل کے بعد برے عمل کرنا، یعنی نیک اعمال ضائع ہو گئے، اور جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کے بجائے برائیاں ہی ہوتی ہیں، پھر اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع کر دینا۔ ان کو اس صورت میں ضائع نہ کرو، مکمل کرنے سے پہلے ہی ان کو کاٹ دو، یعنی ایسی ساری نماز پڑھ لی، سلام پھیرنے سے پہلے ہی ہم اٹھ گئے تو وہ نماز نہ ہوئی، وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام شروع کریں تو بیچ میں چھوڑ کر نہ جائیں، یہ اعمال کو برباد کرتی ہے، کیا کرایہ ضائع کرتی ہے۔ بعض اوقات دیکھیے آدھی آپ اگر سالن بنا لیں، اس کو بند کر دیں چولہا، پھر دوبارہ اس میں پکانے لگ جائیں، اس کا کبھی وہ ٹیسٹ نہیں رہتا۔ اسی طرح بدعات جو ہیں یہ اعمال کو ضائع کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکال لی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ رد ہے، وہ اس کے اعمال کو ضائع کرے گا۔ آیت 37، قربانی کے وقت انسان کا اصل سامنے آتا ہے، جو وہ دعوے کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔
اس لیے اللہ آزماتا ہے بندے کو. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس پیسے ہوں تو اللہ کی راہ میں ایسے 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 خرچ کروں, پھر اللہ تعالیٰ بعض اوقات دیتا بھی ہے, اور بعض اوقات ہم پھر اس وقت کیا کرتے ہیں, ہماری نیتیں وہ کیا ہوتی ہیں, انسان پھر جو کہے وہ کر کے دکھائے, یہی چیز انسان کو منافقت سے باہر نکالتی ہے. آیت نمبر 38. اب میرا نہیں خیال کہ رمضان جس دن سے شروع ہوا کوئی دن گیا ہو, یعنی نیکی کے, کھیتی کے, اس کے کھیل کے, بھلائی کے کاموں سے ہمیں دعوت نہ دی ہو. انسان کو اپنی ضرورتیں یاد آ جاتی ہیں, اور ضرورتیں ہوں تو انسان کو تھوڑا سا اس کے نکال لیتا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں مال ہم خرچ نہیں کرتے, پھر تم اللہ کے دین کی مدد کا کام نہیں کرتے. اللہ وہ لوگوں کو پیدا کرے گا جو تم سے آگے نکل جائیں گے, پھر تم کہاں ہوں گے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, اے اللہ مجھ سے خدمت کا کام لیتا رہے, مجھے توفیق دے کہ میں تیرے راہ میں خرچ کرتا رہوں, مجھ سے کسی اور کو بدلنا نہ. یعنی یہ نہ ہو کہ مجھ سے نیکی کا موقع اللہ لے لے اور پھر دوسرا میری جگہ پہ آ جائے. ویسے تو انسان کا اپنا ایک مقام ہے ہر ایک کا, مراد یہ ہے کہ جو میری صلاحیتیں ہیں اس کے مطابق تو مجھ سے کام لے. کیونکہ جب انسان اللہ کی طرح میں تھک جاتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس میں بخل کرنے لگتا ہے کہ بس میرا دل تنگ ہو گیا, مجھ پہ مشکل ہوگی, بخل ہے کہ کیا دلوں کا تنگ ہونا, اور جب دل تنگ ہو گیا کہ نہیں بہت ہو گئی, پھر اجر بھی تو وہیں پہ رک گیا. جتنی دیر ہم کرتے رہے اتنی دیر اجر ملتا رہا, جیسے چھوڑے ادھر سے ہمارا دروازہ بند ہو گیا. امیجن کیجئے آپ کسی خیر کے پروجیکٹ میں ہیں, چلتا رہا ٹھیک ہے, آپ ریور ہی چھوٹ گیا, یعنی سارا کچھ سمندر ختم ہو گیا, فصلیں جو گئی تھی وہ ختم ہو گئی, تو وہاں سے کیا فائدہ آنا. یاد رکھیے یہ پکی بات ہے, قسم کھا کے بتائی گئی ہے, صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جو خرچہ کرتا ہے اللہ پیچھے اور لے آتا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس طرح کی کمنٹمنٹ کریں, آپ کا فائدہ آپ کو یہ ہو کہ آپ کی نیت کی وجہ سے جو آئندہ آپ کرنے والے ہیں آپ کی مصیبتیں, آپ کی بلائیں رک جائیں. کیونکہ ہماری دعائیں اور صدقے اور نیک اعمال اوپر جاتے ہیں, اور جب بلائیں اترتی ہیں تو ان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, وہ نہیں اتر سکتی. اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمارے لیے ایسے چشمے جاری کرنے جو کبھی نہ سوکھے, جیسے عثمان بن معذون کے لیے چشمہ جاری ہوا تھا. اور بخل جو ہے یہ تو انسان کی بدترین صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل ہے, اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے. اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچائے. بے صبرا پن, چھوٹی سی تکلیف بھی برداشت نہ ہو. بخل یعنی نیکی کے کام کے لیے چاہے وقت ہو, چاہے صلاحیتیں ہوں, چاہے مال ہو, لینے سے کترائیں. حد سے زیادہ بزدل کہ چھوٹی سی کوئی بات دیکھیں, ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ساتھ ہمارے کئی خطرات بھی آتے ہیں, کئی ڈر بھی آتے ہیں. انسان دیکھتا ہے جیسے تو چھوڑ دیتا ہے. منافق یہی کرتے تھے, کام چوری کرنے لگتے, اور انسان کو بھی جب نیکی کوئی کام یاد آتا ہے تو یاد رکھتا ہے اس کو کیا کرے. اللہ کی مدد آتی ہے, اس صورت میں بھی واضح ہے. لیکن جب انسان بخل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں بھی آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگے, عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگے, لیکن غریبوں پہ تو خرچ نہ کریں, اپنے اوپر وہ خرچ کرتے جائیں, تو گائے کے دموں میں پیروی کرنے لگے, یا ہاتھ فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں, تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا. اس وقت تک انہیں وہ نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے دین کی طرف واپس نہ آ جائے. اس میں خاص طور پر دین کی خدمت, دین کو پھیلانے, دین کو عام کرنے کی بات ہے. اس لیے انسان بھی اپنے وقت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور نکالے. ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے, اپنے اوقات کی تقسیم اگر کریں تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. گھر کے کام بھی ہو جاتے ہیں, ذاتی ضروریات بھی ہوتی ہیں, دین کا کام بھی ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو فل ٹائم ایک ڈسکیٹ ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے, لیکن سب کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے. بچے ہیں, والدین ہیں, بوڑھے ہیں, مصروفیات ہیں. انسان کو اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے دین کے لیے ضرور نکالے. جان نہیں دے سکتا تو مال دے, مال نہیں دے سکتا تو جسمانی جان اپنی دے دے. سورۃ الفتح, یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے, جب مشرکین نے عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ کو روک دیا تھا. یہ واقعہ یقیناً سب نے پڑھا ہوگا. اور آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان وہ حائل ہو گئے تھے, پھر معاہدے کی طرف مائل ہوئے تھے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں, آئندہ سال آ جائیں. تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, قربانی کی جانوروں کو وہیں پہ قربان کیا جہاں پر وہ تھے, اور پھر واپس تشریف لائے. تو راستے میں آپ نے یہ صورت نازل ہو گئی کہ گچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے ہیں اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے ہیں جس پر صحابہ پریشان ہیں. بہت بڑی آزمائش تھی, لیکن اللہ نے جب یہ صورت نازل کی اتنے پازیٹیو انداز میں ایک ساری سچویشن کو بدل دیا کہ آپ سمجھنے میں یہ بڑی فتح ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے جب حدیبیہ سے واپس آئے
صحابہ پر پریشانی اور غم کے آثار تھے۔ حدیبیہ میں جانور کو ذبح کیا۔ اس موقع پر صورت نازل ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا جو آپ کے ساتھ کیا گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی کہ حدیبیہ سب سے عظیم فتح ہے جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، کبھی آپ کسی جھگڑے میں ختم کرنے کے لیے، کسی مسئلے کے حل کے لیے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، کسی اور کو آگے کرتے ہیں۔ وقتی طور پر بڑی تکلیف دہ یہ بات ہوتی ہے، کسی کی اہمیت کو مان لینا، کسی کو اس کا مقام دے دینا۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری اس میں ذلت ہے، لیکن کئی دفعہ اسی سے انسان اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ آیت 2، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا، اس کے باوجود آپ کو عبادت میں نہیں ٹھکاتے تھے۔ عبادت آپ کرتے رہتے تھے، اتنی کرتے تھے کہ بعض حدیث میں ملتا ہے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔ اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہیں، جنت آپ کے لیے تیار ہے، تو ہم سارے نا عبادت سے فارغ ہو کر دنیا میں لگ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خوشخبریوں کے باوجود افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو عبادت سے فرض سمجھ کے نہ کریں، شکر کے ادا کے طور پر کریں۔ خاص طور پر جب تراویح پڑھتے ہیں شکر ادا کریں۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، آپ کو وقت دیا، آپ کو سہولت دی، آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر روز اس کا شکر ادا کریں۔ پھر سب سے بڑی کامیابی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جنت میں داخلہ ہے۔ عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا۔ سبحان اللہ، سارے اس کے آگے مسخر ہیں۔ اس کے لیے کوئی کام مشکل ہو اس کو پکاریں۔ تیرے پاس لشکر ہیں، ہم کمزور ہیں، تو سب کام کرنے والا ہے، میرے لیے حالات میں آسانی پیدا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام بتایا گیا، اس کے بعد ہمیں کام بتایا گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ کی مدد، آپ کی عزت، احترام، اس کی بڑائی بیان کی۔ پھر بیعت، یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ پھر اشارہ غزوہ خیبر کی طرف ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ جو لوگ بھی دین کے سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ ان کے تقوی کی بات کے پابند رکھتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے۔ وہ اپنے منہ سے جو بھی بات نکالے وہ تقوی پر مبنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 27، اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے ہیں، یعنی حدیبیہ سے واپس آنا پڑا تو لوگوں کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ آپ کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اس پر انہیں تسلی دی گئی کہ یہ خواب پورا ہوگا۔ آیت 29، جب انہیں دیکھو گے عبادت میں مصروف نظر آئیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے، قرآن نے کہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سیاہ پڑ گیا وہ نشان ہے۔ جو شخص مسجدوں میں سجدوں کی کثرت کرتا ہے اس کے چہرے پر خاص قسم کی روشنی ہوتی ہے، اللہ کے آگے جھک جھک کر ایک خاص سکینت اور خاص اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر، آپ کی حدیث پر اپنے عقل اور فہم اور فلسفہ بگاڑنے سے میں منع کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا، پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات کے آگے بڑھ کے کوئی بات کرے اور اپنی بات کو وہ زیادہ اہمیت دے؟ آیت 2 میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ آواز کا والیوم آپ کی آواز سے اونچا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ آوازیں بلند نہ ہوں۔ سورۃ محمد میں اعمال کی بربادی کی تفصیل میں ہم نے ایک بات جو پڑھی، اس میں ایک اور بات بھی ایڈٹ کر لیں کہ بعض علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ، یعنی آپ کی موجودگی میں، اس کے بعد آپ کے روضہ مبارک کے پاس آواز بلند کرنے سے بھی منع کیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب لوگ مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں اس طرح بعض اوقات بھاگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہاں بھی باتیں ختم نہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی درود شریف نہیں، ہنگامہ برپا ہے، بس یہ کہ ہم اس جگہ پہنچ جائیں تو سمجھے ہم جنتی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، ہر چیز کے اصول ہیں، قاعدے ہیں، ضابطے ہیں۔ جب تک ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جانا نصیب کرے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں میرا عمرہ، میری عبادت، میرا مسجدوں کی طرف دوڑنا یہ ضائع ہی نہیں ہو جائے۔ میں یہاں اونچی آواز میں کسی کے پکار سے یہ سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ نیکیاں کرنے کے علاوہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ جیسے مال و دولت کما لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، جو مرضی اٹھا کے لے جائے، اس کو ضائع کر دیں۔ مال کما کے اس کو سنبھالتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مال کما کے بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام۔ اس کے بعد تیسرے درجے پر علماء نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مجالس میں ہوں، یعنی یہاں پہ حدیث پڑھی جا رہی، قرآن تو ویسے بھی خاموشی سے سننا ہے، جنہوں نے سمجھ لیا کہ خاموش ہو کر قرآن سننا چاہیے، اسی طرح حدیث کی مجلس میں بھی خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مسجد میں تراویح ہوئی، 2 تراویح کے بعد خاطرہ ہوا، کئی مساجد میں ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے، امام صاحب جو بھی اسپیکر میں بول رہا وہ حدیثیں سنا رہا، لوگ ادھر ادھر باتوں میں مصروف۔ حدیث سنانے والا کوئی بھی بولے،
وہ آپ سے چھوٹا ہے، بے شک وہ اہمیت نہیں دیتے، سارا کچھ الگ بات ہے، لیکن جب اللہ اور رسول کی بات کر رہا ہے تو وہاں پہ چاہیے انسان کو چپ ہو جائے۔ اسی طرح خطبے پہ، جمعے کے خطبے میں کسی یہ کہنا کہ چپ ہو جاؤ، یہ لغو بات ہے۔ ہمارا دین ہمیں ادب سکھاتا ہے، اگر یہ ادب نہیں تو کیے کرانے پہ پانی ہے، اذان ہو رہی ہم شور مچا رہے، اسپیکر بول رہا ہم شور مچا رہے، نہ دیکھتے ہیں کوئی عالم ہے، نہ دیکھتے ہیں کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کوئی دین ہے؟ ہمارے دین کے امتیازی نشان ہے ادب اور احترام۔ ہمارے دین اس طرح آزادی والا نہیں ہے، اس کو جو چاہے کہہ دو، کہنے کے بھی طریقے ہیں۔ بڑوں کا احترام ہے، والدین کا احترام ہے، استاد کا احترام ہے، علماء کا احترام ہے۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اگر نبی کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں تو علماء کی مجالس میں بھی آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، علماء کا احترام کرنا چاہیے۔ ان والوں کا احترام ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے ہمارے دین میں یہ کوئی خوبی نہیں کہ ٹیچر کو ٹیچر دے کر یا نام لے کر بلائیں، اس سے وہ سمجھے کہ میرا کانفیڈنٹ ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ایسا کوئی ٹیچر ہمیں نہیں سکھاتا۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں ادب اور احترام جو ہے یہ سب کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وارث کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آیت 3 تقوی ظاہر ہوتا ہے۔ تقوی کی باتیں جو ہیں یہ تقوی کی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ متقین جنت میں ہوں گے، متقین کو یہ ملے گا۔ اب پتہ کہاں سے چلنا ہے کہ متقی ہے کون؟ جب وہ اس حکم پر عمل کرتا ہے جو کہا گیا، یعنی آواز نیچے رکھنے کو کہا گیا تو آواز نیچے رکھنا ہے، اس کے دلوں میں یہ تقوی ہے، ان میں سے بخشش کو اجر عظیم ہے۔ آیت 4 میں مدینہ والے تو نہیں کرتے تھے، جو باہر سے قبائل والے آتے وہ کرتے۔ یہ صورت یاد رکھ کے بہت آخر میں نازل ہوئی، عام الوفود میں بالکل سمپل سے حالات، تو بہت سی باتیں صورت میں ہمیں بتائی گئیں، بہت سے آداب ہمیں سکھائے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے ہوئے تھے، پھر علم کی مجالس بہت سے کام کاج کر کے گھر میں اگر کیولا کرنے کے لیے گئے ہوں تو وہ آ کر آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے لیے نکلیے، تو اس طرح کہہ کے پکارتے، تو اللہ نے اس کو بھی نوٹس لے لیا، اس سے منع کیا، فرمایا انتہائی نہ سمجھی کی بات ہے۔ آیت 6 ون سائڈ بات سن کر کوئی بھی ایکشن لے لینا، اس سے منع کیا گیا۔ فاسق آدمی وہی ہوتا ہے جس کی خبر عام طور پر شک و شبہ پر مبنی ہو اور انسان کو کنفرم کرنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک یہ عظیم گناہ ہے کہ کوئی تہمت لگا کے کسی پہ یا کسی بھی انسان کے بارے میں بات کرے۔ اسی طرح ہمارے دین میں ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلانے سے بھی منع کیا گیا۔ جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھو، کیونکہ کان، آنکھ، دل ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات کو وہ آگے بیان کر دے، تو جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب دیکھا، دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، مجھے ایسے مقدس کی طرف لے گئے، وہاں میں دیکھتا ہوں ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا انقرہ ہے، جس میں بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو چیٹتا ہوا اس کی گدی سے اس کے گالوں کو لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے، پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کو پھر وہ کرتا ہے یہاں تک کہ دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ وہ جبڑا چیر رہا، یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی۔ اب دیکھیے آج کے میڈیا کے ذریعے ایک ہی جھوٹ جو کسی کی ذات کے بارے میں ہے، کسی کے خبر کے بارے میں پھیلا دیا، انجام کتنا برا ہے قیامت کے لیے۔ یہی معاملہ ہونا ہے قیامت کے دن۔ کون سا عذاب ہے جو بیچ میں دیا جائے گا؟ یہ برزخ کا عذاب ہے، یہ قبر کا عذاب ہے۔ آیت 7 یعنی ہر سنی سنائی بات جو ہے اس پر کام شروع کر دیں۔ جب دل میں ایمان ہوتا ہے نا تو پھر اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے، جس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے، اس کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ پھر حق کے راستے میں استقامت اختیار کرنی چاہیے، اسی سے انسان کو رشد ادا ہوتا ہے۔ ایمان سے مزین ہونے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت کر، ہمیں ہدایت یافتہ کر۔ آیت 9 میں صلح کی بات کی گئی، یعنی صلح کروانا یہ اللہ کی پسند کا صدقہ ہے جو کوئی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ بہت پسند فرماتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کروایا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ آیت 10 یہاں سے پتہ چلتا ہے دینی بھائی چارہ نسبی زیادہ مضبوط ہے، یعنی خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے ایمان کا رشتہ۔ مومنوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہے تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو فوراً اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ آیت 11 عام طور پر لوگ کیوں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں؟
انشور ہوتے ہیں، اٹیک کر دینا، مذاق اڑاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ زندگی میں خود ناکام ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو مذاق کر رہے ہوتے ہیں طرح طرح سے، یہ دیکھو اس نے ایسے کیا، ایسا کمپٹی کو اس کو شکار کر دیا۔ ہمارے دین اس سے منع کرتا ہے، کوئی ریزن ہے یا کوئی ریزن نہیں، ہمیں کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں۔ عمر بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا اور میں اس پر ہنسوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا کام کر رہا اب کی نگاہ میں وہ اچھا نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے جو اس نے کیا، تو پھر وہ کوئی آپ پر ہنسے گا۔ اسی طرح کسی کے گرنے پر بھی ہنسنے کی ہمیں ممانعت ہے۔ بعض اوقات کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس پہ منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا تو کہا فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا تو اس کی آنکھ گردن جو تھی وہ جاتے جاتے بچی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا مت ہنسو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا جس مسلمان کو کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر چیز لگ جائے اس کے بدلے اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، اس کے بدلے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ گرا تو اس کے اجر بلند ہوئے، اس کے درجات بلند ہوئے، تم کیوں ہنس رہے؟ اور عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس پر ہنستا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ وَلَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ مسلمان بھائی کو تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ مومن تانا دینے والا نہیں ہو سکتا، کسی کو بدلے کے طور پر بھی ہمیں تانا نہیں دینا چاہیے۔ بعد اوقات کوئی تانا دیتا ہے، ہم کہتے ہیں تم بھی ہو، تو ایسے نعوذ باللہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے فلاں ہیں، تو ہم ظلم کرتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں۔ دوسروں کے عیب ہمیں تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطعی تعلق ہی نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگرانی کرو، نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، تم میں سے کوئی کسی کے بی پر بی نہ کرے، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بڑا یہ سود ہے کہ آدمی نہ حق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے۔ آیت 12 پھر فرمایا بہت گمان کرنے سے بچو۔ بعض گمان جو ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے، اس کے بارے میں برا گمان شروع کیا، یہ اس وجہ سے کہہ رہا، تو یہ بدگمانی ہے، آپ کو کیا پتا وہ کیوں کہہ رہا۔ فرمایا بدگمانی سے بچو، یہ بہت زیادہ جھوٹی بات ہے۔ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے بھی زیادہ گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی چور نے تو چوری کی، اس کو تو گناہ ہوا وہ ملا، چوری جس کی ہوئی وہی کہہ دے فلانے نے چوری کی ہوگی، اس نے کی ہوگی، ایسی کی ہوگی، وہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی پہ الزام لگا دیا کہتے کہتے۔ اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا خادم کو مہر لگا کر چیزیں دیں، یعنی بند کر کے دیں، پیک کر کے دیں، ان کی عادات اچھی ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کسی کو یہ بدگمانی نہ ہو اس نے بیچ میں سے کچھ چورایا ہوگا۔ اسی طرح تجسس سے منع کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص دوسری کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں، یا اس سے بھاگتے ہیں کہ وہ اس کی بات سامنے نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اسی طرح کوئی کسی سے غیبت نہ کرے۔ اب غیبت کیا ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی، اور غیبت کرنا کیا ہے؟ ایسی بات کرنا کہ اس کو سننا نہ پسند کرے، اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو، اس کی دنیا میں ہو، اس کے نفس میں ہو، اس کی بناوٹ میں ہو، اس کے اخلاق میں ہو، اس کے مال میں ہو، اس کے اولاد میں ہو، اس کے والدین میں ہو، اس کی بیوی میں ہو، اس کے خادم میں ہو، اس کے کپڑوں مسکرا کسی چیز میں بھی ہو، ایسی کوئی بات کرنا جو اس میں موجود ہے لیکن اس کے سامنے کرنا بھی وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، یہ بھی غیبت ہے۔ یعنی آپ کو اس کو غصے سے، برا انسان ہے، ہو سکتا ہے کسی سے اچھا بھی ہو، آپ کو کیا پتا اس کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ اسی طرح غیبت وہ ہے جو عیب کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا، جو عیب ہے ہی نہیں وہ تو بہتان ہے۔ بے جا تبصرے کرنے سے منع کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کرو سوار نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہ ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، تم اپنے بھائی کا اس عیب کا ذکر کر رہے جو اس کے اندر موجود ہے۔ کسی کے نقل اتارنا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتار دی۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی کسی کے آواز کی غیبت، کسی کے اسٹائل کی۔ اسی طرح غیبت زبان سے بول کے بھی ہوتی ہے، لکھ کے بھی ہوتی ہے، یہ آنکھ کے اشارے اور ہاتھ کے اشاروں سے بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کسی کے جسم پر تبصرہ کریں کہ آنکھ سے جیسے کر دیتے ہیں، پھر فلاں نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، فلاں ادب اداب سے خالی ہے، فلاں تو فاسق ہے، بڑا بد اخلاق ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔
یہ غیبت ہے۔ ہمیں نہ ایسی باتیں کرنے کا حکم دیا گیا، نہ ایسی باتیں سننے کا حکم دیا گیا۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا میں نے کبھی کسی کا غیبت نہیں کی۔ میمون کسی کو غیبت کرنے ہی نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تو فوراً اٹھ کے چلے جاتے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اس میں شفا ہے، لوگوں کی باتیں نہ کرو اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے۔ عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا۔ انہوں نے کہا اس سے بچو، اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع ہی نہ دو۔ پھر اوپر ساری برائیوں سے جتنی بھی بیان ہوئی، جو شخص بچتا ہے وہ متقی ہے۔ خود کو چیک کیجئے، کیا ہم بچتے ہیں؟ ساری باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں کیا؟ اپنے متقی ہونے کا لیول دیکھیے کہ ہمارا کیا لیول ہے، اور تقویٰ کی وجہ سے پھر انسان کی عزت ہے۔ ذات پات کے جتنے قصے ہیں، کنبوں کے، قبیلوں کے، فخر جتانا، یہ سارا ناپسندیدہ ہے۔ عزت کسی خاص قبیلے سے نہیں ہے، صرف تقویٰ سے ہے۔ سورۃ القاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے ہیں، جمعے کے خطبے میں اس سورت کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرات ہے۔ اس سے آج سورت کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، اس کا دین اس پر خلط ملط ہوتا ہے، معاملات کنفیوز ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان بڑا ضروری ہے، اعتماد ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، اب مجھے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ یہ کہ میں اپنے اوپر یا ان کے اوپر کوئی الزام لگا لوں۔ اس لیے کبھی اگر بارش کے چند قطرے کپڑوں کے اوپر پڑ جائیں تو پریشان نہ ہوں، خوش ہوا کریں کہ بڑی ٹھنڈ ہے۔ مطلب پانی جو ہے بڑی بابرکت ہے، یہ بیماریوں کا علاج ہے۔ کھجور کے بلند پارا درخت جو ہیں یا خوشے، یہ بندوں کے یہ رزق ہے۔ زمین سے مدعا زمین زندہ کرتی ہے پانی، جن کے دل جو ہیں وہ مدعا ہو چکے ہیں، تو دلوں کی زمین کے یعنی مہیا کرے قرآن کی تلاوت سے۔ اللہ اکبر، دلوں میں جو خیال آتا ہے سب اللہ کو پتا ہے، شاہ رب سے زیادہ قریب ہے، ہمیں کوئی اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے باتیں کر کے ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اپنے بارے میں تسلی دلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضروری ہے۔ اللہ ظاہر باطن میں ہماری نگرانی کر رہا، دونوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر بات ہماری لکھی جاتی ہے۔ انسان موت کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، لیکن موت سے بچنے والا نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اس سے بھاگ لیں، موت کس بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے۔ یاد رکھیے موت کو اپنی تکلیفیں بھی ہیں، اس لیے ہمیں خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ پھر دیکھیے شیک اور شک کے علاوہ حد سے بڑھنا، مال میں بخل کرنا، یہ ساری چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ استغفر اللہ، کثرت سے لوگوں کو آگ میں پھینکا جائے گا، کس وجہ سے؟ شرک، شک، مال میں بخل۔ اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ میں پڑ گیا مگر واپس آ جاتے ہیں۔ رجا کا مطلب ہے واپس آ جانا۔ اواب ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ ہے تسبیح پڑھنا، اللہ کے اس قول سے ہی لیا گیا، اے پہاڑوں اس کی تسبیح کو دہراؤ اور پرندے بھی۔ اسی طرح کہا گیا اواب وہ ہے جو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا ہے، گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا ہے۔ پھر اواب وہ ہے جو مجلس سے اٹھتے ہوئے خاتمہ مجلس کی دعا جو ہے سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اس کو پڑھے۔ اور یہ کیا ہے کہ یہ اس کی معافی ہوتی ہے کہ جو بھی مجلس کے دوران اس کو گناہ ہو گیا۔ اور اواب سے اوابین کی نماز بھی مراد لی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی 50 کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور جب آئی 37 میں کیا بات سنے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے کوئی بچا نہیں سکتا، انسان کہیں پناہ نہیں لے سکتا۔ ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو دل لگا کر بات سنتا ہے، جو کان لگا کر بات سنتا ہے، جو حاضر دماغ ہوتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ پھر تسبیح کرنا قرآن کا حکم بھی ہے، حدیث میں بھی ہمیں اس کی تائید ملتی ہے۔ 2 اوقات تسبیح کی ہیں، یعنی تسبیح بہترین ہمیں کرنی چاہیے، سب سے افضل اعمال جو لے کے جاتے ہیں، اللہ یہ کہ کسی نے اس جیسی تسبیح کی ہو۔ اور تسبیحات کی فضیلت بار بار بتائی جا رہی، اللہ کے محبوب ترین کلمے ہیں، ایک بار تسبیح پڑھنے سے آسمان زمین بھر جاتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ مٹتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے سورج غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 دفعہ کہا،
100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یقین کیجیے 2 منٹ سے شاید زیادہ نہ لگیں۔ سبحان اللہ، 100 دفعہ چھوٹا سا عمل اور کتنی بڑے ہمیں اس کے اجر ہے۔ یعنی ہم اس وقت کاموں میں، باتوں میں ہم گزار دیتے ہیں، اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے کوشش کریں، یہ ہماری کمائی کے دن ہے، اگر 10 منٹ پہلے بھی ہم شروع کر دیں گے، 10 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں گے، ضرور اللہ کی تسبیحات یہ بیان کیا کریں۔ کچن میں کھانا بناتے، جو بھی کام کر رہے ہیں، زبان سے ہم اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ پھر نماز کے بعد تسبیح کیجیے۔ نماز کے بعد تسبیح کا فائدہ بڑا زبردست ہے۔ طریق فی الجنہ کا ایک کارڈ ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے یہ ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر پھر چوتھا کلمہ پڑھے تو کتنا اجر ثواب ہے۔ پھر سور کی آواز کسی سے چھپی نہیں رہے گی۔ یہ الارم ہے، جس کو آج تک سنا نہیں، اٹھ نہیں پاتے، تو وہ کیسی آواز ہوگی۔ آیت نمبر 45، ہر شخص کو جو عذاب سے ڈرتا ہو، نصیحت صرف اسی کو فائدہ دیتی ہے۔ سورۃ الذاریات، کچھ ہواؤں نے ہلکی ڈسٹ اٹھائی، کچھ نے بھاری بادل اٹھائے، پھر جو آہستہ آہستہ چلتی ہیں، ہر ہوا ایک کام کو تقسیم کرنے والی۔ پھر جس رب نے ہوائیں بنائی جو تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتی لیکن ان کے کام نظر آتے ہیں، وہی رب قیامت کے دن تمہیں اٹھائے گا۔ قیامت کے دن ضرور واقعہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، کوئی اور دیتا ہے تو زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، اور رب جو دے گا تو پھر کیا عالم ہوگا۔ محسنین کی بات ہے کہ جو رات کو کم سویا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں۔ ہمارے لیے ہماری تھوڑی نیند بھی پوری ہو جائے، یعنی ہماری نیند اور آرام عبادت کو ترجیح دیتے ہیں کہ عام کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں پھر عبادت کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر سارا سال نہیں تو کم از کم تراویح میں ضرور اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کیا پتا اسی وجہ سے سارا سال بھی توفیق دے گے۔ داؤد علیہ السلام بہترین انداز میں رات کے اوقات کو مینیج کرتے تھے۔ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی نماز پڑھتے اور رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے، اور ایک دوسرے کو بھی اٹھانا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے بیوی کو اٹھائے، بیوی شوہر کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ اور سونے جانے میں اعتدال ہونا چاہیے، یعنی کافی اعتدال۔ اللہ نے بر وقت جس کا انتخاب کروایا اس کو جانیے۔ پھر آج کل بھی جتنا ہمیں موقع ہے، سحری بناتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں۔ پھر صدقہ دیتے ہیں، مانگتے نہیں، ان کو دیں، جو مانگتے ہیں ان کو دیں، یعنی قیامت کا آنا بھی اتنا ہی سچا ہے۔ پھر ہر انسان کا رزق مقرر ہو گیا۔ آیت 26، جو چپکے سے کیوں کہا گیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں، مہمان کو جتلانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی نہیں، خاموشی سے سروس اس کی دیجیے، کیونکہ بعض اوقات مہمان کے سامنے ہی اتنی آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں لوگوں کی، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، یہ پریشان ہو جاتا ہے، صحیح تو وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ تو مہمان کو سنائے بغیر سامان ضیافت لانا چاہیے، آرام سے، سکون کے ساتھ، اور یہ مہمان کے اکرام کا حصہ ہے، کیونکہ مہمان کو اگر پتہ چل جائے کہ کیا کیا پردے کے پیچھے ہو رہا تو بڑی مشکل بات ہے، اس کو خود ہی شرم آتی ہے۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے آپ جہاں بیٹھے میں کچھ لے کر آتی ہوں، ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ کی جائے جس کو مہمان کو شرمندگی محسوس، یعنی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے مہمان کو شرمندگی محسوس ہو۔ یہ بڑی سمپل سی ایک فارمولہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی علم اور حکمت جو ہے وہ عطا فرمائے اور ہمیں بہترین اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔